شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرام دہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 6 بیٹا اسلامیہ کی کتاب نکالیں۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے، اس کا عنوان ہے استحالات نماز۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 16 میں آ جائیں آپ۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کے شکر میں ایک اہم عبادت ہے، یعنی اس کا شکر بجا لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے دوران مختلف اعمال سے عبادت کی جاتی ہے، کبھی کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو کبھی سر جھکا کر اور زمین پیشانی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور کبھی نہایت ادب کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، گڑ گڑا کے، رو کر، ٹھیک ہے نا، ہر طریقے سے۔ ان تمام اعمال کے لیے خاص کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان اعمال اور خاص کلمات کو استحالات نماز کہا جاتا ہے۔ پہلا میں آپ کو بتاؤں گی کیا ہے۔ پہلا نیت۔ نیت ہے کیا؟ ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا کرنے کا ارادہ کرنا، کسی بھی چیز کے کرنے کا ارادہ کرنا۔ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے نا، نماز پڑھنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو مسلمان مخصوص اوقات میں کام کاج چھوڑ کر، اذان جو ہے اللہ کی ایک پکار ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو اپنی طرف بلایا، اذان کی آواز آئی، مسلمانوں نے اپنا سارا کام کاج چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو کر ہوتے ہیں اور نماز کی نیت کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی پکار میں سارے کام کاج چھوڑ کے نماز کا ارادہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا نیت کہلاتا ہے۔ نمبر 2 ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریم کے معنی ہے حرام کر دینا۔ یہ دونوں چیزیں، اللہ کی بڑائی بھی بیان کرنا اور حرام کر دینا۔ بس تکبیر تحریمہ سے مراد ہے کہ نماز شروع کرتے وقت قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ کے لیے ایک مخصوص عبادت نماز جو ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ نیت کر لیا پہلے، پھر ایک مخصوص اللہ تعالیٰ نے رخ بنایا ہے، قبلے کی رخ پہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اللہ اٹھا کر اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ بہت بڑا ہے کہا جاتا ہے۔ اس تکبیر کے بعد نماز کے سوا باقی دوسرے تمام جائز کام نمازی پہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، آپ کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے آپ جڑ جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو ساری دنیا کی ساری چیزیں چاہے وہ جائز ہو، ٹھیک ہے نا، بہت ضروری بھی ہو، سب حرام ہو جاتی ہے آپ کے اوپر۔ نہ وہ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں اور نہ ہی سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر سے نماز شروع کرنے کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 میں آئیں گے ہم، یہ ہے کیا؟ قیام۔ ٹھیک ہے، قیام سے مراد ہے سیدھے کھڑے ہونا۔ سیدھے کھڑے ہونا نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، اور اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے اور قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرے۔ قیام نماز کا لازمی حصہ ہے، قیام کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو، نماز کی تاکید اللہ نے بار بار قرآن میں فرمائی ہے اور کہا ہے کہ نماز کسی صورت میں بھی آپ پر معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بہت سخت بیمار ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا یا معذور ہے، تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ دین میں سختی نہیں ہے، نرمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ معذور شخص بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اگر وہ بیٹھنے سے بھی گریز کرتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے اسے،
تو لیٹ کر پڑھ لے، اگر لیٹ کے پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو اشارے سے پڑھ لے. یعنی نماز کی تاکید اتنی زیادہ ہے، معافی تو کسی حال میں نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، اور لیٹ کے پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو اشارے سے ادا کر لیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 پوائنٹ میں آتے ہیں، قرأت کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس سے مراد ہے نماز میں قیام کی حالت میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا. اس میں سورہ فاتحہ اور قرآن کی مختلف صورتیں کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک لمبی آیات جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو پڑھی جائیں. یعنی ہر رکوع میں ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. کس طرح؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد قرآن کی ایک آیت لگانا ہے. اگر وہ چھوٹی ہے تو 3 چھوٹی آیتیں کم از کم پڑھنی ہوگی آپ کو. رکوع کے بارے میں پڑھیں گے. پوائنٹ نمبر 5 ہے رکوع. رکوع کے معنی ہے جھکنا. رکوع کے معنی کیا ہے؟ جھکنا. یعنی جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں، اگر کوئی بہت زیادہ امیر، بہت مغرور، بہت زیادہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، جو شخص ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو غرور کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے عاجز و انکساری کے ساتھ، کیونکہ نماز جو ہے انسان کے اندر عاجز و انکساری کو پیدا کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ اسے ہر حال میں جھکنا پڑے گا. رکوع کی صورت میں رکوع کے معنی ہے جھکنا. نماز میں قیام کے بعد نمازی تکبیر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے جھک جاتا ہے. دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جما کر انہیں پکڑ لیتا ہے. گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی جھکا دیتا ہے، اور زبان سے سبحان ربی العظیم یعنی پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم ہے کہہ کر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے، نہ صرف اپنے عمل کے ذریعے بلکہ زبان سے بھی. ٹھیک ہے. رکوع میں کم از کم کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم؟ 3 مرتبہ کہنا مسنون ہے. اب نمبر 6 میں آتے ہیں قوما. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ یعنی اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی. اللہ نے سن لی اس کی بات. ویسے تو وہ سارے عمل کو جانتا ہے، ساری نیت جانتا ہے، لیکن منہ سے جو اقرار کرنا، ٹھیک ہے نا، کہا جاتا ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا، تو اس نے سن لیا کہہ کر نمازی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ربنا لک الحمد یعنی اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں پڑھ کر کچھ وقت کے لیے کھڑا رہتا ہے. نماز میں اس حالت کو قوما کہا جاتا ہے. نمبر 7 میں آتے ہیں، یہ ہے سجدہ. کیا ہے یہ؟ سجدہ. قوما کے بعد نمازی اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، ناک اور پیشانی، دونوں پاؤں زمین پر ٹکا دیتا ہے، یعنی کہ مکمل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ سجدہ کہلاتا ہے. یہ نماز کا ایک اہم جز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. جب ہم جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، دل، دماغ اور پورا جسم اللہ کے سامنے بالکل حاضر کر دیتے ہیں کہ میں آپ کے دربار پہ مکمل حاضر ہو چکا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ لازمی جز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل اللہ کے نزدیک ہو گئے ہیں، اللہ سے ہم بات کر سکتے ہیں، ہم کلام ہو سکتے ہیں. سجدے میں نمازی کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ یعنی پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے معتبر ہے کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی کبریائی کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کی سجدے کی حالت بہت زیادہ پسند ہے. سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ سجدہ ہے. نماز میں سجدہ فرض ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں. سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا مسنون ہے. پوائنٹ نمبر 8 میں آئیں گے، جلسہ. ٹھیک ہے. نماز میں بیٹھنے کے عمل کو جلسہ کہا جاتا ہے. اس سے مراد ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا عمل. جب آپ کے 2 سجدے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ بیٹھتے ہیں، وہ سجدہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ نے 2 آیت کمپلیٹ کر لی تو 2 دفعہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کیا کرتے؟ بیٹھتے ہیں، تو وہ سجدے کا عمل کہلاتا ہے. نمازی سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتا ہے اور تھوڑا سا وقفہ دے کر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 9 میں آتے ہیں، قعدہ. کیا ہے؟ نماز میں دوسری رکعت اور آخری رکعت کے قادمے پر 2 زانوں ہو کر بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں. اس میں التحیات، تشہد اور درود شریف اور مسنون دعائیں پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے.
تشدد کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دینا. نماز میں قضا کی حالت میں بیٹھ کر یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں. ترجمہ ہے میں اس بات کی، یعنی کہ پہلے آپ کو بتا دوں اسے. گواہی دینا نماز میں قضا کی حالت میں بیٹھ کر یہ کلمات کیسے پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ترجمہ ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ان کلمات کو تشہد کہا جاتا ہے. آخری خدا میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے اور اس درود کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. اب نمبر 11 میں آتے ہیں. تسلیمتین کے بارے میں کیا ہے؟ نمازی اتحیات درود شریف اور دعا کے بعد پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنی نماز کا اختتام کرتا ہے. نمازی کے اس طرز عمل کو تسلیمتین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نماز آپ کی مکمل ہو گئی. اس کے بعد فرض نماز کے بعد دعا مانگے، جس طرح چاہتے ہیں آپ نماز، جس عاجزی کے ساتھ چاہتے ہیں نماز کے بعد دعا کرنا آپ کر سکتے ہیں. فرض نماز کی قسمیں کیا کیا ہیں؟ پہلی قسم کے بارے میں بتاؤں گی میں آپ کو کہ فرض کیا ہے؟ یہ وہ نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقررہ اوقات پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نمازیں. 5 وقت اللہ نے پکارا اور آپ اس کے دربار میں حاضر ہو گئے. ان نمازوں کا ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ فرض کہلاتا ہے. فرض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں لازمی کرنا ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ بعد میں ہم کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آسانی دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جمعے کے دن نماز ظہر کی جگہ نماز جمعہ فرض ہے اور اس کو اسلام میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، واجب کے بارے میں بتاؤں گی. اب سیکنڈ جو ہمارا کیا ہے؟ واجب نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ واجب نماز کا درجہ فرض نماز سے کمتر ہے. فرض نماز کے بعد جو باری آتی ہے وہ واجب نماز کی ہے، لیکن اس کا ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے. عشاء کے نماز کے بعد وتر اور عیدین کی نماز واجب ہے. سنت نماز سے مراد کیا ہے؟ یہ میں بتاؤں گی آپ کو. سنت، ٹھیک ہے نا، سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت نماز سے مراد وہ نماز ہے جسے فرضوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبی نے اکثر پڑھا ہو لیکن کبھی کبھار اسے چھوڑ بھی دیا ہو. اس کے ادا کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے پڑھا تو بہت زیادہ ثواب ہے، نہیں پڑھا فرض کی نماز کی پکڑ ہے. سنت نماز سے مراد وہ نماز جسے فرضوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نفل نماز کے بارے میں بتاؤں گی. نفل کا لغوی معنی ہے زائد. جس طرح آپ کسی چیز میں بونس پوائنٹ استعمال کرتے ہیں نا، لیتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ مل جائے، نمبر تو ملے، اور زیادہ مل جائے تو اور اچھی چیزیں ملیں گی. انعام اگر آپ چاہتے ہیں آخرت میں آپ کو اچھے سے اچھا انعام ملے قیامت میں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نفلیں پڑھیں گے. کس طرح؟ آپ نے فرض پہلے پورا کر لیا، سنتیں پڑھ لی، واجب ادا کر دیا، نفل کی طرف آتے ہیں. اس سے مراد وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. البتہ کیا ہے؟ نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک نزدیک جانا چاہتے ہیں اور اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نفل ادا کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے فرض، واجب اور سنت نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایک نیک اور اچھے مومن کہلا سکیں گے اور جنت میں انشاءاللہ اپنا گھر بنا لیں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.